السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے سکھاؤں گا۔ قرآن مجید کس طرح سے مخرج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن کو درست کرانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ بیسک سے اس کو سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ بھی قرآن مجید جو ہے حافظوں کی طرف پڑھنے لگیں گے۔ چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ آپ شروع سے آخر تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن مجید بہت جلد ہی پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ درست کر لیں گے، یا اگر آپ شروع سے ہی پڑھنا نہیں جانتے تو آپ پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے، جو میں پڑھاؤں گا اس کو آپ لوگ ریپیٹ کریں گے، اور ہو سکے تو کل اسے ریپیٹ کر کے دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو چنانچہ آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سبق نمبر 1 تختی نمبر 1 سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے آگے پھر کر ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا، تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات، یہ نمبر 1 لکھا ہے اور یہاں پر مفردات لکھا ہے۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، تو اس کو یاد رکھنا۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا۔ جب ثا بولیں گے تو زبان کو نوک سے لگا کر ہلکا سا باہر نکال دیں گے، ثا۔ سین اور ثا اور صاد میں تینوں میں فرق ہے، اس کو غور سے آپ لوگ سنیں گے۔ ثا، جیم، ہا، یہ بری ہا ہے تو بیچ والے حلق سے نکالیں گے، ہا۔ ہا، بہت لوگ بولتے ہیں ہا، تو چھوٹی ہا اگر اس کو بول دیں گے تو معنی بدل جائے گا، اس کو کیا بولیں گے؟ ہا۔ خا، خا کو کر کے بولیں گے، جیسے اوپر والے حلق سے نکلے گا، خا۔ دال، ذال، ذال کو پتلا کر کے بولنا ہے، ہلکا سا زبان کو اوپر لگانا ہے، نوک زبان کے نوک کو اوپر لگانا ہے، ذال۔ را، را کو پور کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را۔ زا، سین، چھوٹی سین میں سیٹی کی آواز ہوگی، سین۔ شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ بیچ والے حلق سے عین نکالیں گے، عین۔ غین، جہاں پر سے ہا نکالا تھا وہیں سے عین نکلے گا، اور جہاں سے خا نکلا تھا وہیں سے غین بھی نکلے گا، غین۔ فا، قاف، کاف۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو امید کرتا ہوں کہ الف سے یا تک آپ لوگوں نے ریپیٹ کر لیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے میری گزارش رہے گی کہ آپ کے گھر میں اگر نورانی قاعدہ ہو تو آپ ضرور رکھیں، اور اس کو جب بھی وقت ملے ضرور ریپیٹ کریں، تاکہ آپ کو مخرج جو ہے صحیح سے آپ کے نکل پائیں گے۔ اب جو حرف کو آپ نے الگ الگ پڑھا اسی کا یہاں پہ ٹیسٹ ہے، یہ تو بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں، اور آپ اگر کسی کو بتائیں تو اس طریقے سے بتائیں۔ اس سے پہلے یہاں نقطوں کی پہچان دیکھ لیجئے کہ اگر نیچے ایک نقطہ ہوگا لکیر کے نیچے تو با ہوگا، اوپر 2 نقطہ ہوگا تو تا ہوگا، لکیر کے لائن کے اوپر 3 نقطہ ہوگا تو ثا ہوگا، 1 نقطہ اوپر ہوگا تو نون ہوگا، اور لائن کے نیچے 2 نقطہ ہوگا تو یا ہوگا۔ اب یہاں پر سمجھنا کس کے اوپر کتنا نقطہ، اسی حساب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ تا، طا، ان دونوں میں فرق کرنا، اگر سیم اس کو بولیں گے تو معنی بدل جائے گا، تا۔ طا، اس کو ہونٹ کو ہلکا سا گول کریں گے، زبان کو لگائیں گے، طا۔ ثا، سین، شین، صاد، ہا، ہا، یہ دونوں میں انتر ہے، یہ بری ہا الگ سے نکالیں گے، اس کو نارملی بولیں گے ہا۔ ہا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف۔ بہت لوگ بولتے ہیں الف، الف بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ الف جب بولیں گے تو فا کی طرح آواز نکلنا چاہیے، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا،
تا میم لام دال۔ یہ ہو گئے امتحان ٹیسٹ۔ اب نیچے لکھا ہے کہ جیسے یہ الف لکھا ہے تو ان کے کتنے شکل ہوتے ہیں، یعنی کتنے طرح کے الف ہوتے ہیں، کتنے پرکار کے الف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ الف لکھا، اس کے نیچے اس کے ہم شکل لکھے ہیں۔ الف کی دو شکلیں، یعنی یہ دونوں طرح کے بھی الف ہوتے ہیں۔ جیسے یہ الف ہوتا ہے تو آگے آپ کو اس طرح کا بھی الف ملے گا۔ الف کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں، تا کی تین شکلیں، جیم کی ایک شکلیں، دال کی ایک شکلیں، عین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں۔ ان کو آپ کو غور کرنا اور ذہن میں رکھنا ہے کہ آگے جب آپ تختی نمبر 2 یا 3 جو بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کے لام بھی آئیں گے ملے ہوئے اور اس طرح کے کاف بھی آئیں گے، تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، ہا کی تین شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں۔ دیکھیں یہاں پر یا ہے تو یہ بھی یا ہوگا، اور نیچے دو نقطہ کسی کے اوپر ہو جائے گا تب بھی یا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست یہی ہے کہ الف سے لے کر کے یہاں تک آپ لوگ ضرور اس کو ذہن میں رکھ کے آئیں گے، اس کو ریپیٹ کر کے آئیں گے، یاد کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے پھر تختی نمبر 2 جو ہے کل پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے بیس جو بنیاد ہے اس کو آپ لوگ ضرور دھیان دیں گے، تاکہ یہ اگر آپ کو آ گیا تو آپ کو پھر پڑھنے میں بہت آسانی ہو۔ قرآن مجید آپ بہت جلد جو ہے سیکھ جائیں گے۔ الف سے یاد ہے، ایک بار آپ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ ساتھ۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس کو آپ لوگ ضرور ریپیٹ کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ پھر آگے اس کے آگے پڑھایا جائے گا۔ تو جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ قرآن مجید جو ہے سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔